کورونا ابھی ختم نہیں ہوا کہ کروڑوں انسانوں کو ختم کرنے والی دنیا کی ایک اور سب سے خطرناک بیماری نے سر اٹھا لیا۔ احادیث شریف میں اس بیماری کو اللہ پاک کا خوفناک عذاب کیوں کہا گیا؟ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس دنیا میں اگر بات کی جائے کہ سب سے زیادہ خطرناک وائرس کون سا ہے تو یقیناً آدھے لوگ کورونا کا نام لیں گے، جبکہ کچھ لوگ جن کے اذہان میں طاعون سے ہونے والی ہلاکتیں ابھی تک تازہ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ طاعون سب سے خطرناک وائرس ہے جس نے چند سو سال کے عرصے میں کروڑوں انسانوں کو نگل لیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے خوفناک بیماری طاعون ہے، جو صرف پچھلے 500 سال میں کروڑوں انسانوں کو نگل چکی ہے، اور اب منگولیا میں طاعون کا کیس رپورٹ ہونے کے بعد دنیا میں خوف پھیل گیا ہے۔ ماضی میں طاعون کے جراثیموں کو کیمیائی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا اور جاپان سمیت کئی ممالک نے اس کا باضابطہ اعتراف بھی کیا۔ اسی طرح 17ویں صدی میں برطانیہ نے امریکہ اور آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے خلاف طاعون کے جراثیموں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جس سے لاکھوں اموات ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے چین پر طاعون جراثیمی ہتھیاروں سے حملے میں 6 لاکھ افراد مارے گئے۔ یہ حملہ محدود علاقے پر کیا گیا تھا۔ دنیا میں اب بھی امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، جاپان، جرمنی سمیت درجن بھر کے قریب ممالک کے پاس سرکاری طور پر تجربات کے لیے طاعون کے ایکٹیو جراثیم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ کے کئی واقعات میں 1347 سے 1351 تک جاری رہنے والے طاعون کے بدترین حملوں میں 200 ملین کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ یورپی تاریخ میں اسے بلیک ڈیتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لندن میں ہر 5واں شخص طاعون کا شکار ہو کر دردناک موت مرا۔ یورپ سے شروع ہونے والی طاعون کی یہ وبا دیکھتے ہی دیکھتے عالمگیر وبا میں بدل گئی۔ بلیک ڈیتھ سے صرف ایشیا اور یورپ میں 1 کروڑ سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ 1855 میں برطانوی سامراجی جہازوں کے ذریعے یہ وبا ہندوستان میں پہنچی، جس سے 10 ملین لوگ مارے گئے تھے۔ طاعون کا مرض 19ویں صدی کے آغاز تک مختلف شکلوں میں حملہ کرتا رہا۔ چند سال قبل فرانس سمیت یورپ کے کچھ ملکوں میں سیلاب سے پرانے قبرستان سے مردے کی باقیات نکل آئی، جنہیں ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا کہ ان کی ہڈیوں میں ابھی تک طاعون کے جراثیم موجود ہیں، جس کے بعد ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر جراثیم کش ادویات کا اسپرے کر کے انہیں سیل کر دیا گیا، اور کئی علاقے ابھی تک عام شہریوں کے لیے نو گو ایریا ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کا جزیرہ گرونوٹ 1990 تک برطانیہ کے حیاتیاتی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنا رہا۔ اس جزیرے کو اینتھریکس کے جراثیم اس قدر آلود کیا گیا کہ پورا جزیرہ اگلے نصف صدی تک نو گو ایریا بنا رہا، اور 1990 میں اسے ڈی سینیٹائز کر کے دوبارہ کھولا گیا۔ نئی نسل نے اینتھریکس کا نام 9/11 کے بعد سنا، جب ایسی خبریں منظر عام پر آتی رہی کہ امریکہ اور یورپی حکام کو ایسے مبینہ طور پر اینتھریکس سے آلودہ پارسل موصول ہوتے رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق منگولیا خود مختار علاقے کے شہر میں بوبنگ طاعون کے ایک مریض کی تصدیق کے بعد چین میں حکام نے احتیاطی تدابیر تیز کر دی ہیں۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق ایک چرواہے میں طاعون کے مرض کی تصدیق ہوئی، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ مریض کی حالت اب مستحکم ہے۔ تاہم اس بات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے کہ چرواہا طاعون کے جراثیم سے متاثر کیسے ہوا۔ اس سلسلے میں سرکاری عہدیداروں نے لیول 3 کی وارننگ جاری کی، جو 4 درجے کے نظام میں دوسرے کم ترین درجہ بندی ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے بوبونگ طاعون مہلک ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر دستیاب ادویات سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ سب سے پہلے ہفتے کے روز بایانور شہر کے اولڈ مڈل بینر کے اسپتال میں مشتبہ طور پر بتایا گیا تھا۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ مریض کو کیسے اور کہاں سے انفیکشن ہوا۔ اس بیماری کا ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود ہے۔ آئیں ہم آپ کو مکمل حوالہ جات کے ساتھ وہ احادیث بھی سناتے ہیں۔ حبان بن حلال کے ساتھ نذر بن شمیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس کو بھیجتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب
कोई भी अल्लाह का बंदा अगर सब्र के साथ इस शहर में ठहरा रहा जहां ताउन फूट पड़ा हो और यकीन रखता हो कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दिया है उसके सिवा उसको कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और फिर ताउन में उसका इंतकाल हो जाए तो उसे शहीद जैसा सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुन लो कि किसी जगह ताउन की वबा फैल रही है तो वहाँ मत जाओ, लेकिन जब किसी जगह पर ये वबा फूट पड़े और तुम वहीं मौजूद हो तो उस जगह से निकलो भी ना। अबू असीब मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मेरे पास बुखार और ताउन लेकर आए। बुखार मैंने मदीने में रोक लिया और ताउन को शाम की तरफ भेज दिया। ताउन मेरी उम्मत के लिए शहादत और रहमत है, जबकि काफिरों के लिए आज़ाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में दज्जाल दाखिल नहीं होगा और ना ताउन आ सकेगा। दौरे नबूवत में ताउन एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था। जो कोई ताउन में मुब्तला होता था उसको उस बीमारी से मौत ही निजात दिलाती थी। ताउन के मुतालिक जब लोगों ने जानना चाहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये अल्लाह ताला का अजाब है, वो जिस कौम पर चाहता है उसको भेजता है, लेकिन मोमिन बंदे के लिए ये रहमत है। जिस मुकाम पर ताउन फैल गया हो और कोई मोमिन बंदा वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से वो कहीं ना जाए। उसका अकीदा ये हो कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जो मुकद्दर कर दिया है उसके सिवा कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और वो ताउन में मुब्तला होकर मौत का शिकार हो जाए तो उसको शहीद होने का सवाब मिलेगा। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि किसी मुकाम पर ताउन फैल जाए तो उस मुकाम पर मत जाओ, और अगर तुम्हारे शहर में ही ताउन फैल जाए तो वहाँ से मत निकलो। यानी ताउन छूत की बीमारी थी जो एक से दूसरे को लग जाती थी, इसलिए सेहतमंद लोगों को ताउन के मरीज से अलग रहने का हुक्म दिया गया था। तीसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह ने दो बीमारियां भेजी, ताउन और बुखार, यानी दोनों बीमारियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें अपने लिए चुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार को ले लिया और ताउन को मुल्क शाम की तरफ भेज दिया। चूँकि ताउन से अहले मदीना को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचा लिया था, फिर भी कोई अहले ईमान अगर ताउन के मरज़ में मुब्तला होकर मर जाए तो कहा कि वो शहीद माना जाएगा। चौथी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अब ताउन मदीना में दाखिल नहीं होगा। इस वक्त कोरोना वायरस के नाम से जो बीमारी दुनिया में फैल रही है वो ताउन से मिलती जुलती है। चुनाचा शरीयत मुहम्मदी की रूह से ताउन के मुतालिक जो अहकाम है वही कोरोना वायरस पर भी नाफिज होंगे। अहले ईमान उस शहर में ना जाएं जहां ये बीमारी फैल चुकी है, और अगर उनके अपने शहर में ये बीमारी आ गई है तो वो अपने शहर से निकलकर किसी दूसरी जगह ना जाएं। चूँकि ये छूत की बीमारी है, इसलिए अगर वो अपने शहर से निकलकर किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ भी उनकी वजह से ये बीमारी फैल सकती है। उस साफ डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए।